نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 303 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ حدیث کی تعریف کیا ہے اور کیا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال و افعال کو بھی حدیث کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ویسے تو حدیث کا اطلاق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات، یعنی آپ کے سامنے جو عمل کیا گیا اور آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، اسی طرح آپ کے شمائل اور اخلاق اور عادات مبارکہ پر ہوتا ہے۔ اور صحابی کا قول حدیث نہیں کہلاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ ایسے معاملے سے متعلق ہو دین کے جس کے لیے عقل سے کوئی فیصلہ نہ کیا جا سکتا ہو، جس کو فقہا غیر مدرک بالرائے سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کوئی توقیفی بات ہو جو بغیر حضور کے بتائے ان کے علم میں نہ آ سکی ہو، تو وہ صحابی کا قول حکم میں حدیث کے ہوتا ہے اور اس سے احکامات مستنبط کیے جاتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں اذان کے وقت کتے بہت بھونکتے ہیں، اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بظاہر اذان سے جب شیاطین میں بھگدڑ مچتی ہے تو اس کا احساس کر کے کتوں پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اور دن کے اوقات میں تو اس کا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا، لیکن فجر کے وقت خاص طور پر اس کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر طرف سناٹا رہتا ہے اور فجر کی آواز گونجتی ہے، فجر کی اذان کی آواز۔ ویسے اللہ ہی کو اصل علم ہے۔ سوال ہے کہ ہماری تراویح کی چند رکعتیں نکل جاتی ہیں تو پہلے تراویح کی نماز مکمل کریں یا امام کے ساتھ وتر پڑھ لیں اور بعد میں اپنی تراویح کی رکعتیں پوری کریں؟ جواباً عرض ہے کہ پہلے امام کے ساتھ وتر پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اپنی تراویح پوری کریں۔ سوال ہے کہ رمضان میں عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ اور تراویح کے درمیان میں 2 رکعت نفل پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ہے کہ وتر کی نماز میں سبح اسما، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور صورتیں پڑھنا بھی ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، بعض دیگر صورتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ مثلاً پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے، اور دوسری رکعت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص، یہ بھی ثابت ہے۔ اسی طرح بعض روایتوں میں پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کا آخر، دوسری میں سورہ کافرون، تیسری میں سورہ اخلاص، اور بعض روایتوں میں پہلی رکعت میں سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص، اور بعض روایتوں میں ایک ایک رکعت میں 3 صورتیں پڑھنے کا ذکر ہے۔
مثلاً وطر کی پہلی رکعت میں سورہ تکاثر، سورہ قدر، سورہ زلزال، اور دوسری رکعت میں والعصر اور اذا جاء اور انا اعطینا کل کوثر، اور تیسری رکعت میں سورہ کافرون، سورہ لہب اور سورہ اخلاص۔ تو اگر کبھی کبھار ان کو بھی پڑھ لیا جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ صحیح روایات میں سبح اسمہ اور سورہ کافرون اور اخلاص ملتا ہے، ان کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم عمرے پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر تراویح کے بعد وتر پڑھائی جا رہی ہے، اور یہ لوگ وتر 2 سلاموں سے پڑھتے ہیں، تو اب ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں یا اپنی وتر الگ پڑھیں؟ جواباً عرض ہے کہ حنفیہ کے نزدیک وتر 1 سلام سے اور 2 قعدوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ 2 سلام سے پڑھنا احناف کے نزدیک صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے، اس لیے اگر کوئی ایسی جگہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو کہ وہاں سے نکلنے میں فتنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ بھی وتر پڑھ سکتے ہیں اور وتر ادا ہو جائے گی۔ بعض حضرات اکابر کی یہی رائے ہے۔ باقی اگر موقع ہو تو اپنی الگ پڑھیں تو سب سے بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں ختم قرآن کے موقع پر مسجد میں مصلیان کو مٹھائی کھلانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کھلا سکتے ہیں، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک تو یہ کہ مسجد کے آداب کا خیال رہے، کوئی بے ادبی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں کسی سے جبراً چندہ نہ لیا جائے۔ سوال ہے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص مقتدیوں کے صف کے درمیان کسی مجبوری کی بنا پر گزرے، مثلا نکسیر پھوٹ گئی اور وہ باہر جانا چاہتا ہے، تو وہ صفوں سے گزر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ایسا مقتدی صفوں سے گزر سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور امام کے سامنے جو سترہ ہے وہ سب کے لیے سترہ سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک مسجد کے اتر کی جانب 3 صف سے زائد فاصلے پر ایک شادی ہال ہے، اور شادی ہال کے درمیان میں ایک جگہ ہے جو وضو خانے اور استنجا خانے کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ تو مسجد کی جماعت میں شادی ہال میں شرکت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر شادی ہال تک مسجد کی جماعت کی صفیں متصل ہو جائیں، یعنی جو بیچ کا راستہ ہے ان میں بھی صفیں بنا لی جائیں، تو مسجد کی جماعت کے ساتھ شادی ہال میں نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر صفیں متصل نہ ہوں اور فاصلہ زیادہ ہو تو یہ اقتداء درست نہیں ہوگی۔ سوال کر رہے ہیں دیوالی کے رنگ والے کپڑوں میں، ہولی کے رنگ والے کپڑوں میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر رنگ پاک ہو تو نماز تو فی نفسی درست ہو جائے گی، پھر بھی دھو لینا بہتر ہے، اور اگر دھویا لیکن رنگ نہ چھٹا تب بھی پاکی کا حکم ہوگا اور نماز ادا ہو جائے گی۔ سوال ہے مسجد میں وضو خانے یا دروازے کے قریب جو پاپوش پڑے رہتے ہیں ان پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ان میں کوئی ناپاکی نہ لگی ہو تو فی نفسی ان میں نماز پڑھنا درست ہے۔ سوال ہے کہ میسور سے تھوڑے فاصلے پر ایک بستی ہے، بڑی آبادی ہے، جس میں 2 مسجدیں ہیں، ایک مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، ایک میں نہیں ہوتی،
صرف 5 وقت نماز ہوتی ہے۔ لیکن جس مسجد میں جمعہ ہو رہا تھا وہ مسجد قدیم ہونے کی وجہ سے شہید کر کے دوبارہ تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس وقت مسجد کا صرف ڈھانچہ تیار ہوا ہے، چھت وغیرہ پڑ گئی ہے، لیکن بجلی، پنکھے، پانی، استنجے وغیرہ کی سہولیات نہیں ہیں۔ تو مسئلہ معلوم یہ کرنا ہے کہ اعتکاف اسی پرانی مسجد میں کریں جہاں صرف چھت پڑی ہے، یا دوسری مسجد میں کر سکتے ہیں مگر وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی مگر سہولیات سب ہیں، تو اعتکاف کہاں کیا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ جس مسجد میں سب سہولتیں موجود ہیں وہیں اعتکاف کر لیا جائے، اور جمعہ بھی وہاں قائم کر لیا جائے جب تک ضرورت ہو۔ بعد میں جب جامع مسجد تیار ہو جائے تو جمعہ ختم کر دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ جمعہ شروع ہو گیا تو ہمیشہ جاری رہے۔ سوال ہے، ایک شخص کی بحالت روزہ نکسیر پھوٹ گئی اور اس نے نکسیر کو سڑکا بھی نہیں۔ اگر وہ کھانس کر حلق سے کچھ نکالنا چاہ رہا ہے تو خون آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ خون حلق وغیرہ میں گیا یا نہیں، تو روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر نکسیر کا خون حلق میں جانے کا گمان غالب ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر محض شک ہو اور یقین نہ ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ میرے پاس 1,00,000 کی رقم پچھلے رمضان سے موجود تھی اور اس سال رمضان سے پہلے شعبان میں اسی 1,00,000 میں سے 55,000 کے زیورات بنا لیے، تو گویا کہ اب 45,000 تو روپے رہ گئے اور 55 کے زیور بن گئے، تو زکوٰۃ دونوں کی نکالنی ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ دونوں کی قیمت لگا کر زکوٰۃ نکالی جائے گی، کیونکہ نصاب چاندی کے اعتبار سے پورا ہو رہا ہے۔ سوال ہے کہ اگر ہم اپنے پاس موجود سونے چاندی کو سونار کو واپس کرتے ہیں تو وہ تقریباً 20% کاٹ لیتا ہے، تو کیا زکوٰۃ اسی حساب سے ادا کی جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کا سونا بازار میں جتنی قیمت میں فروخت ہوگا اسی قیمت پر آپ زکوٰۃ ادا کریں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ بازار میں جو سونے کا ریٹ چل رہا ہو وہ حساب لگا لیں، تو اس میں فقراء کا فائدہ زیادہ ہے۔ سوال ہے، ڈپازٹ کی رقم کرایہ دار شروع میں مالک مکان کو دے دیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کون کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دراصل قرض کی شکل ہوتی ہے اور اس رقم پر قرض ہی کے احکامات جاری ہوں گے۔ پس اگر ان لمٹ طور پر دیا ہے تو یہ دین ضعیف کے درجے میں ہوگا، یعنی ملنے کے بعد کرایہ دار سابقہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں دے گا، اور اگر قریبی زمانے کے لیے یہ کرایہ داری ہے اور جلد ہی اس رقم کی واپسی کا امکان ہے تو جب یہ رقم ملے گی کرایہ دار کو واپس تو وہ سابقہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا، جو دون قوی کا حکم ہوتا ہے۔ سوال ہے، بینک کی ایف ڈی پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر جو آپ نے اصل رقم جمع کی ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے، جو سودی رقم بڑھ گئی ہے اس پر نہیں ہے۔ سوال ہے، ایک شخص کی بیوی کے زیورات 69 گرام ہیں اور اس میں سونا ہے اور ساتھ میں کچھ چاندی بھی ہے۔ نکاح 2023 میں ہوا اور اس نے 2024 تک زکوٰۃ نہیں نکالی، اس کو یہی غلط فہمی رہی کہ ہم صاحب نصاب نہیں ہیں۔ اب 2025 آ گیا ہے اور میں یہاں ماریشس میں رہتا ہوں، یہاں 49,000 پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔
تو کیا کرنا چاہیے؟ پرانے سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر سونے کے ساتھ کچھ چاندی بھی موجود ہے اور دونوں کی قیمت چاندی کے نصاب کو پہنچ رہی ہے تو زکوٰۃ واجب ہو چکی، اور جس سال زکوٰۃ ادا نہیں کی اس سال کی بھی نکالیں اور اس سال کی بھی نکالیں اگر یہ مقدار موجود ہو۔ سوال ہے، گنا شوگر مل کو بیچ دیا ہے مگر ابھی پیسے کھاتے میں نہیں آئے، تو گنے کی رقم نصاب میں جوڑی جائے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ گنا مبیع ہے اور اس کی رقم جو ہے دین ہے، اور یہ دین قوی کے درجے میں ہے، لہذا جب یہ کھاتے میں پیسے آئیں گے تو گزشتہ سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اگر آپ پیشگی ادا کر دیں حساب لگا کر تو اور بہتر ہے۔ سوال ہے، ایک صاحب کاروبار تقریباً 7 لاکھ روپے ہے، لیکن اس سال اچانک وہ اس کاروبار کے علاوہ کسی اور معاملے میں 4 لاکھ روپے کے مقروض ہو چکے ہیں، تو اب وہ کتنے کی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ جواباً عرض ہے کہ وہ اپنی کل مالیت میں سے 4 لاکھ روپے قرضہ نکال کر جو پیسے بچیں گے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ سوال ہے، میری ہمشیرہ کے پاس 2 تولہ سونے کا زیور ہے اور نقد ہر وقت 1500 سے زیادہ روپے نہیں رہتے، اوسط درجے کے لوگ ہیں، بس گزر بسر ہو رہا ہے۔ چاندی کے نصاب کے اعتبار سے تو یہ صاحب نصاب ہے، لیکن سونے کے اعتبار سے نہیں ہے، تو کیا سونے کے اعتبار سے ان کو صاحب نصاب نہ مان کر زکوٰۃ دینے کی گنجائش ہے؟ جواباً عرض ہے، چونکہ وہ چاندی کے اعتبار سے صاحب نصاب ہیں اس لیے انہیں زکوٰۃ دینا درست نہیں ہوگا۔ ان سے کہا جائے کہ جو جمع شدہ رقم ہے وہ پہلے خرچ کر لیں تاکہ ان کا نصاب باقی نہ رہے، تو اس کے بعد ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سوال ہے، گروی پر رکھے ہوئے زیورات قبضے اور تصرف میں واپس آ جائیں تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی یا نہیں؟ اور کیا آنے کے بعد مزید 1 سال کا انتظار کرنا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں اس وقت وہ زیورات آپ کے قبضے میں آ جائیں اور موجود ہوں تو ان کی زکوٰۃ واجب ہوگی، سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ملنے کے بعد سابقہ سالوں کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی، فقہا نے یہ بات لکھی ہے۔ ایک عورت کے پاس صرف سونا ہے جس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے، چونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور ضرورت مند ہے تو زکوٰۃ اسے دی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس سونا موجود ہے اس لیے سوال وہ نہ کرے از خود۔ سوال ہے، والد صاحب دبئی میں کام کرتے ہیں، اولاد دوسرے ملک میں ہے، تو صدقہ فطر اپنا اور نابالغ اولاد کا ادا کرنا ہے تو کس ملک کے حساب سے ادا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ جہاں وہ خود رہتے ہیں یعنی دبئی، اسی کی قیمت لگائی جائے گی، جہاں بچے رہتے ہیں اس کی نہیں۔ سوال ہے، مدرسے کے چندے کے ڈبے میں ڈالی ہوئی رقم میں سے 200-400 روپے اسی مدرسے کے غریب بالغ بچے کو خرچ کے لیے دے سکتے ہیں یا نہیں، یا کسی اور غریب کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جس مدرسے کا ڈبہ ہے اسی مدرسے کے طالب علم پر وہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے، دوسری جگہ خرچ نہ کی جائے۔ پوچھتے ہیں، غیر معقول اللحم جانوروں کے بالوں کا کیا حکم ہے؟ جیسے شیر، بندر وغیرہ، ان کے بالوں سے بنی ہوئی اشیاء کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بالوں کی رطوبت صاف کر لی جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ نجس العین نہیں ہے۔
سوال ہے کہ کھیری کا گوشت کھانا کیسا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس سے انقباض کرتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کھیری کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حلال جز ہے، اس میں نہ کوئی حرمت ہے نہ کراہت ہے۔ سوال ہے ایک لڑکی کا مہر 51,000 طے ہوا تھا، جس میں اس لڑکی کو اسی وقت 25,000 دے دیے گئے تھے، باقی 26,000 دینے تھے، لیکن اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اب 26,000 مہر کی رقم باقی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ وفات کی وجہ سے کل مہر کی ادائیگی شوہر پر لازم ہو گئی تھی، لیکن یہ مہر عورت کے ترکے میں شمار ہے، اس لیے قرض اور وصیت وغیرہ ادا کرنے کے بعد کل ترکے میں سے آدھے ترکے کا مستحق یہ شوہر ہوگا، اور بقیہ آدھا لڑکی کے والدین میں حسب حصص شرعیہ تقسیم کیا جائے گا۔ الغرض یہ پورا ترکہ جو مہر ہے پورا ترکہ بن گیا، اور اس پوری رقم پر حسب حصص شرعیہ وارثین اپنا حصہ لے لیں گے، اس میں شوہر آدھے کا حقدار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔